والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی ہماری نشست شعب الایمان میں سے 7ویں شاخ ایمان بالبعث والنشور کے حوالہ سے ہے۔ یہ ایمان رکھنا کہ قیامت وقوع پذیر ہوگی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ارکان ایمان میں بنیادی عقیدہ ہے، اور امام بہقی نے اس عقیدہ کو شعب الایمان میں ایمان کے 7ویں شعبے کے طور پر بیان کیا ہے۔ امام بہقی شعب الایمان میں ایمان کے اس 7ویں شعبے کے متعلق لکھتے ہیں والایمان بالبعث هو ان یؤمن بان اللہ تعالی یعید الرفات من ابدان الاموات وَيَجْمَعُ مَا تَفَرَّقَ مِنْهَا فِي الْبِحَارِ وَبُطُونِ السِّبَاءِ وَغَيْرِهَا حَتَّى تَصِيرَ بِهَيْئَتِهَا الْأُولَى ثُمَّ يَجْمَعُهَا حَيًّا۔ اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا یہ ہے کہ وہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مردہ بدنوں کے ذرات کو لوٹائے گا اور ان میں سے جو سمندروں میں بکھرے ہیں انہیں جمع فرمائے گا، اور جو درندوں وغیرہ کے پیٹوں میں ہیں انہیں جمع فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ پہلی حید پر ہو جائے گا، پھر انہیں زندہ کر کے جمع فرمائے گا۔ فَيَقُومُ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَحْيَاءً صَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ حَتَّى السِّقْطُ الَّذِي قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ فَأَمَّا الَّذِي لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ أَوْ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ أَصْلًا فَهُوَ وَسَائِرُ الْأَمْوَاتِ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ۔ بس تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، ان کے چھوٹے اور ان کے بڑے، یہاں تک کہ وہ ضائع ہونے والے حمل جن کی تخلیق مکمل ہو چکی تھی اور ان میں روح پھونکی جا چکی تھی، بس وہ جن کی تخلیق مکمل نہ ہوئی اور ان میں اصلاً روح نہیں پڑی تھی، وہ اور تمام مردہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بمنزلہ ایک ہیں۔ ایمان کی اس شاخ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی آیات مقدسات نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں نے خطبہ میں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اسی طرح سورہ التغابن آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ محبوب تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک حقیقت ہے، اسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، اور اس بات پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 28 نمبر آیت میں جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر ہیں انہیں جھنجھوڑتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ایسے ہی جھگڑالو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت مدلل انداز میں سمجھاتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 میں ارشاد فرمایا
اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اور کیا انسان نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا پھر تب ہی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، محبوب فرما دو کہ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا، یعنی جو قادر مطلق برحق پانی کی ایک بوند کو ایک قوی اور طاقتور انسان کی صورت بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا بعید نہیں۔ پھر سورہ واقعہ آیت نمبر 57 تا 62 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو بھلا دیکھو وہ منی جو تم گراتے ہو، کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، اس سے تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ جو پہلی پیدائش کا ذکر کیا، اس کو سمجھانے کے لیے مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلی پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، اس کے متعلق لیتے ہیں کہ تم کو اپنی تخلیق کے مراحل کا علم ہے۔ پہلے تم مٹی تھے، پھر نبات بنے، پھر سبزی اور گوشت کی صورت میں غذا بنے، پھر نطفہ کی صورت میں تھے، پھر جمے ہوئے خون کی صورت میں، پھر گوشت کی بوٹی کی صورت میں آئے تو لحیم بنے، پھر تمہیں ہڈیوں کا لباس پہنایا گیا تو عظیم بنے، پھر 4 ماہ گزرنے کے بعد تم میں روح پھونکی گئی تو حی بنے، تم پہلے نہ تھے، پھر یہ بتدریج تم کو شکل و صورت دی اور اپنی ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے، تم خاک اور مٹی تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے تو جنین کہلائے، وضع حمل ہوا تو ولید کہلائے، پھر دودھ پیتے بچے ردی بنے، پھر ہلکی غذا کھانے لگے تو فطیم بنے، پھر تم پر بچپنا آیا تو سبی کہلائے، چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو غلام کہلائے، بلوغت کے قریب ہوئے تو مراحق کہلائے، پھر بالغ ہوئے تو نوجوانی میں شاب اور فتح کہلائے، نشو و نما کی تکمیل ہوئی تو تمہیں رجل کہا گیا، 30 سال کی عمر کو پہنچے تو کہول کہلائے، عقل کامل ہوئی تم 40 سال کے ہو گئے تو تم شیخ بنے، جب 60 اور 70 سال کے ہو گئے تو تم شیخ فانی بنے، موت قریب آئی تو حزیر بنے، اور جب موت آ گئی تو پھر میت کہلائے، نہلایا گیا تو غسیل بنے، کفن پہنایا گیا تو مکفون ہوئے، جنازہ اٹھایا گیا تو محمول ہوئے، دفن کیا گیا تو پھر دفین کہلائے، اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب گوشت پوست گل گیا، ہڈیاں بسیدہ ہو گئی تو رمیم کہلائے، اور مرور زمانہ کے بعد پھر خاک اور مٹی ہو گئے۔ اس نے تمہیں خاک اور مٹی سے بنایا تھا، پھر دوبارہ ان مراحل کے بعد خاک اور مٹی بنا دیا، اور جس نے تمہیں ایک بار خاک اور مٹی سے بنایا ہے وہ دوبارہ تم کو خاک اور مٹی سے کیوں نہیں بنا سکتا؟ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے حوالہ سے بڑی اعلیٰ دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات
خالق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں؟ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کی مثال دی۔ انسان تو چھوٹا سا ہے، آسمان اور زمینیں کتنی بڑی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کی بنسبت آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا بہت مشکل، دشوار اور عظیم ہے۔ یہ عظیم کام ہے اس سے، اور جو خدا زیادہ مشکل اور زیادہ دشوار کام پر قادر ہو، وہ اس سے کم دشوار کام پر بطریقہ اولا قادر ہوگا۔ جو زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے وہ اس انسان کو بھی بنا سکتا ہے۔ دیکھیں کفار و مشرکین حیات بعد الموت کا اور حشر اجساد کا انکار کرتے تھے، اور ان کے انکار کی بنیاد یہ تھی کہ انسان جب مر کر مٹی میں مل جائے گا اور ایک مردہ کی مٹی دوسرے مردے کی مٹی میں مل جائے گی، تیز ہواؤں اور طوفانوں آندھیوں کی وجہ سے ان کے ذرات دور دراز علاقوں میں پہنچ جائیں گے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا ذرہ کس انسان کا ہے؟ یہ کفار اور مشرکین اس وجہ سے انکار کرتے تھے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ذرات جب آپس میں مکس ہو جائیں گے وہ کیسے علیحدہ علیحدہ کیے جائیں گے؟ ان کے اس شبے کا جواب یہ ہے کہ جس کا علم ناقص ہو وہ ان اختلاط شدہ ذرات کو باہم ممتاز نہیں کر سکتا۔ جس کی قدرت ناقص ہو وہ ان بکھرے ہوئے ذرات کو جوڑ کر ویسا ہی انسان بنا کر کھڑا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے 259 نمبر آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا ایک بستی سے گزر ہوا، وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، تو انہوں نے تعجب سے کہا اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثہ، تو اللہ نے 100 برس تک ان پر موت طاری کر دی، پھر انہیں زندہ کر کے اٹھایا۔ اس دوران جب ان پر موت طاری کی، 70 سال بعد وہ بستی دوبارہ آباد ہو گئی، تعمیر ہو گئی، بنی اسرائیل واپس اس میں لوٹ آئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مر چکا تھا، اس کا گوشت پوست گل گیا تھا، اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو پھر بعد میں ایک فرشتے کو بھیجا جس نے اس گدھے کے جسم میں روح پھونک دی، بکھرا ہوا جسم اکٹھا ہوا اور اللہ کے اذن سے گدھا زندہ ہو کر رینگنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے مشاہدہ کر لیا کہ جو خدا 100 سال بعد مردہ زندہ کر دیتا ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں سالوں بعد بھی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پہلے انہیں خود اپنی ذات پر حیات بعد الموت کا تجربہ حاصل ہوا، پھر گدھے میں انہوں نے حیات بعد الموت کا مشاہدہ کیا، انہیں موت کے بعد حیات کا پہلے علم الیقین تھا اور اب عین الیقین اور حق الیقین بھی حاصل ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ حیات بعد الموت کو جزوی طور پر بیان کرتا ہے۔ خالق کائنات نے تمام کائنات کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے اور حشر و نشر کے متعلق سورہ الاعراف آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ تمہیں ابتدان پیدا کیا، جس طرح اللہ نے تمہیں ابتدان پیدا کیا اسی طرح تمہیں لوٹائے گا۔ مارنے کے بعد زندہ کرنے کا ایک اور مشاہدہ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 260 میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ،
اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، عرض کیا یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ یقین ہے لیکن دل کو قرار کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ مالک تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیم۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 پرندے پکڑ لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب حکمت والا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ 4 پرندے مرغ، مور، کوا اور کبوتر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان پرندوں کو ذبح کر دیں، ان کے پر نوچ ڈالے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں خلط ملط کر دیں، پھر ان منتشر اجزاء کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دیں، پھر ان کو بلائی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مکس کر کے ان مکس اجزاء کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دیں، پھر انہیں بلائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو وہ اجزاء متمیز ہوئے اور ہر جسم کے اجزاء آپس میں مل گئے اور آخر میں ان کے سر بھی جڑ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پر اللہ کے اذن سے زندہ ہو کر ان کی طرف بھی آ گئے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آپ کو کم و بیش 16 آیات سنائی۔ 16 آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، سدا یہاں کسی نے بیٹھے نہیں رہنا، ایک دن موت آئے گی۔ پھر یہ نہیں کہ ہم موت آئے گی تو مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بعد میں کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ مرنے کے بعد ہر حال میں زندہ ہونا ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ قادر رب کے آگے، وہ قادر رب سب کچھ کر سکتا ہے، جو زمین و آسمان بنا سکتا ہے، جو ایک بظاہر ایک دانہ ہوتا ہے بیج، اس بیج سے وہ کومپل نکالتا ہے، کومپل کو پودے میں تبدیل کرتا ہے، پودا تنا بھر درخت بن جاتا ہے۔ جو خدا مٹی سے ایک چھوٹے سے بیج سے اتنے بڑے درخت بنا کے باغات، لہلہاتے باغات بنا دیتا ہے، وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ انسان تیرے مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کرے۔ خالق کائنات ہمیں ان عقائد پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مر کے زندہ ہونا ہے، لازمی ہونا ہے، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو ہمارے پلے کچھ ہو، اس کی نافرمانیاں نہ ہوں، بلکہ مالک کی جو اس نے حکم کیے ہیں، جو اس نے ہم پہ فرائض لاگو کیے ہیں، وہ ہمارے دامن میں موجود ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔